السلام علیکم، دا لائف موٹیویٹرز میں خوش آمدید ویورز۔ اگر آپ کے سامنے ایک کشتی ہے جو کہ پانی میں تیر رہی ہے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا یہ کشتی پانی کے لیے ہے یا پانی کشتی کے لیے ہے، تو یقینی طور پر آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کشتی پانی کے لیے ہوتی ہے، پانی کشتی کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر پانی کشتی میں آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور غرق ہو جائے گی۔ ویورز، فطرت نے انسان کو دنیا میں دو ایلیمنٹس یعنی دو عناصر کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ دو ایلیمنٹس ہیں جسم اور روح۔ جسم کو گرو اور نرش کرنے کے لیے انسان بہت سے ذرائع استعمال کرتا ہے۔ وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کماتا ہے، لوگوں سے تعلقات کو قائم کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں آنے کے تمام دنیاوی مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ ویورز، ان تمام کاموں کے کرنے کے دوران انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک کشتی سمجھے اور دنیا کو سمندر سمجھے تو آپ کو میری یہ مثال بڑی خوبی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان دنیا کے لیے ہوتا ہے، دنیا انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پانی کشتی کو ڈبو دیتا ہے، اسی طرح یہ نفس کی خواہشات انسان کو دنیا میں غرق کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جب انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے تو وہ اپنی روحانی خواہشات کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ کسی بھی مصیبت زدہ حالات میں ثابت قدم رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ درخت لگانے سے قبل ہی اس کے پھل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنا اسے حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے راز کو ظاہر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو خوش دیکھ کر حسد سے جل جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بجائے ان کے درمیان فساد کی جڑ بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی کی حوصلہ شکنی اسے ناکام کر دے گی، پھر بھی ہم لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد دکھاوے کی خاطر کرتے ہیں۔ ہم اپنے مختصر سے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اپنے مال میں تھوڑے سے اضافے کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، بری نظر کا استعمال کرتے ہیں۔ بری نظر دلوں میں بغض اور کینے کے جذبات پیدا کرتی ہے، پھر ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبات انتقام کے جذبات کو جنم دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنے جسم کو تو نرش اور گرو کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی روح کو سلا دیتے ہیں۔ یہ تمام برائیاں مل کر اتحاد کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور پھر معاشرہ اخلاقی برائیوں کا ایک ایسا گڑھ بن جاتا ہے جہاں روح کے لیے سانس لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کی روح مر جائے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے، لوگ برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں، وہاں اخلاق کی قدریں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہاں، ہر قسم کی اخلاقی برائی آپ کو اس معاشرے میں جگہ جگہ ضرور ملے گی۔ ویورز، اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح کے معاملات تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت پر پیدا کرتا ہے، اور فطرت کی ہم سے کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی جسمانی گروتھ اور نرشمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی گروتھ اور نرشمنٹ کا بھی بندوبست کریں۔ ہم اپنے نفس کے غلام بننے کے بجائے اپنے نفس کو اپنا غلام بنائیں۔ ہم اپنا موازنہ کسی دولت مند شخص کے ساتھ کرنے کے بجائے اس شخص سے کریں جو تقوی، پرہیزگاری اور نیکیوں میں ہم سے بہتر ہو۔ کیونکہ ویورز، فطرت کے نزدیک آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کا خاندان، آپ کی قومیت، آپ کا پیسہ اور آپ کا کوئی بھی دنیاوی مرتبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فطرت کے نزدیک روحانی طور پر جو زیادہ بلند ہے وہی ہم سب میں سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے، اور روحانی بلندی اور برتری کا دار و مدار ہماری روزمرہ کے اعمال سے ہوتا ہے۔ فطرت کی طرف سے ہم پر پیسہ کمانے، عالیشان گھر میں رہنے، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنانے اور حلال طریقے سے رزق کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ تمام کام نفس کے زیر اثر رہ کر نہیں بلکہ روح کے زیر اثر رہ کر کرنے سے ان کاموں کا اجر، ثواب اور ان میں برکت دگنی ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کی خوشیوں میں کھلے دل سے شریک ہوتا ہو، دل میں حسد کے جذبات نہ رکھتا ہو، امانتوں میں خیانت نہ کرتا ہو، لوگوں کی غلطی پر انہیں معاف کرنے کی عادت اور طاقت رکھتا ہو، لوگوں کے لیے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھتا ہو، انتقام نہ لینے کا جذبہ رکھتا ہو، حلال طریقے سے رزق اور پیسہ کمانے پر یقین رکھتا ہو، لوگوں سے میل جول کے دوران خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہو، وہ در حقیقت اپنے نفس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی روح کو طاقتور بنا رہا ہوتا ہے،
اس کی روحانی طاقت اسے لوگوں کا پسندیدہ شخص بنا دیتی ہے۔ ویورز، ہماری عقل ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم تمام وقت اپنا احتساب کرتے رہیں اور دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کر کے اپنے آپ کو اس انجام سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔